شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا، ہارون رشید باوجود کہ اتنا بڑا بادشاہ وقت تھا، کون نہیں جانتا کہ بنو عباسیہ کے دور کا اتنا بڑا بادشاہ تھا ہارون رشید، لیکن زندگی اس کی اللہ والوں کے تابع تھی۔ دولت، عہدہ اور مقام کے ہوتے ہوئے وہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے والا تھا، اس کے سامنے اللہ والوں کی عظمت تھی، اس کی نگاہوں میں بزرگوں کی اور اکابر کی عظمت تھی۔ تو ہارون رشید ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، دعاؤں کا اہتمام کروایا کرتا تھا، ان لوگوں سے دعا کروایا کرتا تھا۔ اس زمانے کے خاص بزرگ کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ۔ ہارون رشید ان کا دیوانہ بھی تھا، ان کا عاشق بھی تھا، ان کے پاس دعائیں بھی کروایا کرتا تھا، ان کے قدموں میں بیٹھا بھی کرتا تھا، ان کی باتوں کو سنا بھی کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ جب پتہ چلا کہ شاہ بہلول بازار میں آئے ہوئے تو ہارون رشید ملاقات کے لیے گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کی ملاقات کے لیے پہنچا اور کہا کہ آپ اپنی خلوت گاہ کو چھوڑ کر، اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر جو آپ جنگل کے اندر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، اس کو چھوڑ کر یہ بازار میں آ کر آپ کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ میں صلح کرانے آیا ہوں۔ فرمایا صلح کس کی؟ تو فرمایا کہ اوپر والے کی اور ان لوگوں کی، یعنی خالق اور مخلوق کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں، اور بہت دعائیں کر رہا ہوں اور ان کو سمجھا رہا ہوں کہ صلح کر لو، صلح کر لو۔ تو کہا صلح ہو گئی؟ کہا منت سماجت کر رہا ہوں لیکن ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صلح کر لیں اپنے رب سے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ خود صلح پر آیا ہوا ہے، یعنی اللہ خود صلح پر آیا ہوا ہے کہ میں معاف کر دوں، مغفرت کر دوں، درگزر کر دوں، چھوڑ دوں، عطائیں کر دوں۔ وہ خود صلح پر آیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ شاہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں تو ہارون رشید قبرستان میں پہنچے اور فرمایا کہ حضرت اب کیا ہے کہ آپ قبرستان میں آ کر بیٹھے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی بات پیش آ گئی کہ اب قبرستان میں آ کر بیٹھے ہیں؟ فرمایا پھر صلح کرانے آیا ہوں، رمضان ختم ہو چکا ہے، اب پھر دوبارہ صلح کرانے آیا ہوں اوپر والے میں اور ان لوگوں میں جو یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ صلح ہو گئی؟ فرمایا اب حال یہ ہے کہ یہ سب صلح کے لیے تیار ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں نے مہلت دے رکھی تھی تم کو حیات میں، زندگی میں، رمضان میں، لیکن تم نے مجھ سے صلح نہیں کیا، وفات کے بعد کیسے صلح؟ اب جو میرا اصول ہے وہ چلے گا، جو میرا قانون ہے وہ چلے گا، جو میرے ضوابط ہیں وہ چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اللہ سے صلح کریں۔